کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھیں کیا خوبصورت شعر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر کر دے آنا مقدر عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ
اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو جمعہ تمام دنوں کا سردار دن بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس دن کی برکت سے رب تعالیٰ جن بھی گناہوں میں ہم لتھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور جو بھی اتنا خوبصورت کلام پڑھا رب تعالیٰ بہت جلد اپنے در کی حاضری ہم سب کو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، آمین یا الہی آمین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک بڑے خاص موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے جس پر شاید ہر جمعے میں بہت ساری کالز ریسیو کر رہی ہوتی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میں نے رپورٹس کروائیں، رپورٹس ٹھیک ہے، میں دوا بھی کھاتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ طبیعت میں بہتری نہیں آتی، میری شادی نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے، کسی نے رشتہ باندھا ہوا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں کوئی بھی کام، تو اس میں مجھے ناکامی ہو جاتی ہے، کسی کی نظر بد ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جادو ہوتا ہے؟ کیا یہ نظر بد ہوتی ہے یا اثر ہوتا ہے؟ میں بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ جادو برحق ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو نظر بد ہے یہ انسان کو جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آج اس نشست کی برکت سے ہم یہ سمجھ لیں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چیزوں کو ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھیے گا، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، ایسا کوئی ایشو ہے تو اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ضرور بات کریں گے۔ ایک دم سے دورے پڑنا اور منہ سے جھاگ نکلنا یہ ضروری نہیں ہے جن آ گیا ہو سکتا ہے یہ مرگی کے دورے پڑے ہو، یہ ایپیلیپسی کی کنڈیشن ہو، تو ذرا کھلے دماغ کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو سنیے گا پروگرام کو، اور سمجھیے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آج ضرور آسانیاں لے کر آئے گا۔ بھی آپ نے بہت خوبصورت آواز سنی، بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا شرف حاصل کرتے محمد وسیم بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ینگ ہے لیکن استاد ہیں ماشاءاللہ، ہم سب کو سکھاتے ہیں، شائستہ گفتگو ہے، ان کا اپنا ایک انداز بیاں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لفظوں میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم سب ذرا بڑا کیٹیگوریکلی میں چاہوں گی آج ہم چیزوں کو رکھیں، تھوڑے پرسپیکٹیو ہمارے کلیئر ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے سنی ہے اور وہ سنتے آئے ہیں، وہ آباء و اجداد سے۔ کبھی کبھی کلچر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مذہب سے بھی اوپر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارا کلچر نہیں ہے نا یہ شادیوں کے ڈھول ڈھمکا، لیکن ہمارا اس طرح کا بن گیا کہ معاملات ایسے ہو۔ اسی طرح یہ جادو ہے، اثر ہے، نظر بد ہے، ان کی حقیقت کیا ہے ذرا واضح کیجیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو آپ کی زبانوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو،
کیونکہ جب ذکر خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا ہے قرآن کے مطابق ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں. تو ایک محفل جو ہے وہ آسمانوں میں لگی ہوتی ہے. جب زمین والے بھی درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو زمین والے اور آسمان والے ایک ہی کام میں لگ جاتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود مصطفیٰ ہے. سبحان اور اللہ. آج کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ماشاء ہے. اللہ. اور اگر نیت ابھی سے کر لی جائے نماز جمعے کے لیے کہ جمعے میں پہلی صف میں جاؤں گا اور نماز ادا کروں گا اور پھر عصر تک وہیں رہوں گا، حدیث کے مطابق جب وہ نماز عصر مسجد میں ادا کر رہا ہوگا تو آسمان سے فرشتے اتریں گے اور اللہ کہے گا جاؤ میرے دوست کا دیدار کر کر آؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس بندے کے دیدار کے لیے زمین سے آسمان تک کی فرشتوں کی لڑی، جس لفٹ ہوتی ہے نا، لفٹ چل رہی ہے ایک منزل پر، اسی طرح لفٹ کی طرف فرشتے آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے اور اللہ کے دوست کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جمعے سے لے کے عصر تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ جہاں مسجد البیت جہاں وہ نماز، کیونکہ عورتوں کی جمعہ تو ہے نہیں نا، وہ نماز ظہر ادا کرتی ہیں، وہاں سے لے کر عصر تک درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں. آپ کا جو بڑا اچھا ایک سوال جو آپ کرا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرامز ہونا چاہیے جو گلی گلی کے اندر 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کی دولت بھی خراب کرتے ہیں، ذہن بھی خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں. ایسے پروگرام جو کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں جہاں لوگ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا بہن، عورتیں ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں نماز ظہر ادا کریں، اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں. سورہ کہف جو پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، اس کا گھر کبھی ویران نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کو کبھی دولت کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ دولت چل کے اس کے پاس آئے گی. سبحان اللہ. سورہ کہف کی ایک برکتوں میں سے برکت ہے. صحیح. اب آپ کا جو سوال ہے مفتی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ جمعے کے وظائف کلیئر ہو گئے، میں چاہوں گی بریک لے لوں میں تاکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں پھر انٹرپشن نہ ہو. میری بھی مجبوری ہے، کیا کریں. سو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو آج کا ٹاپک ہے جادو، نظر بد اور اثرات، ان کی حیثیت کیا ہے اور ان سے آپ خود کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. اینڈ آج کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں جادو، نظر بد، حسد، ان کی حیثیت کیا ہے اور اس طرح کے معاملات کو آپ خود کیسے جج کر سکتے ہیں. اینڈ اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو پھر قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ آج جانے کو ملے گا. محمد وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. بغیر وقت ضائع کیے، ہر چیز کی بڑی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہے کہ اس کی فارمز کیا ہیں. اسی طرح اگر جادو کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کس طرح سے ایک انسانی جسم پر اثر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے ثبوت تو قرآن سے معلوم کرتے ہیں کیا جادو ایک حقیقت ہے. قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ میں یعلمون الناس السحر، وہ سحر یا جادو کی تعلیم دیتے ہیں. جی. ایک دوسری آیت ہے ومن شر النفاثات فی العقد، کہ وہ گرہ لگاتی ہیں جادوگرنی عورتیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ثبوت ہے. تو جادو ایک حقیقت ہے. اور عورتوں کا بھی ذکر آیا کہ وہ کیونکہ تفسیر میں ابھی پڑھ رہا تھا تو امام رازی علیہ رحمٰن نے اس میں تفسیر میں لکھا کہ عورتیں کیونکہ بہت زیادہ حسد کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور زیادہ جادو کرانے میں عورتوں کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. یا پھر ایک توجیہ عربی کے اندر یہ کہ جب بہت زیادہ مرد استعمال ہو جائیں تو وہ بھی مؤنث کی صیغے میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ حسد کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جادو کی قسمیں کتنی ہیں. جی. جادو کی 3 قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں. ایک ہے جادو الوی، ایک ہے سفلی، اور ایک ہے وہ جو عام شبد بازی میں استعمال جو ہوتا ہے. الوی، سفلی اور عام جادو یعنی جادوگری سے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا جو یعنی ہپنوٹائز کر لیتے ہیں جو ٹھیک ہے. اوکے. الوی وہ جو سیاروں کی چال کی حرکات و سکنات سے کیا جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے سفلی، جو خبیث شیاطین جنات کے ذریعے انسان کی ذہنی ساخت یا ذہنی سوچ جو ہوتا ہے اس کو تبدیل نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کی پیروی نہ کرو، وہ شیطان وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء، تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کسی بندے پہ مسلط کر دیتے ہیں اور جس طرح ریموٹ کنٹرول ایک گاڑی ہوتی ہے اس طرح وہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، ہر کسی کو گھبراہٹ ہو وہ جادو کی علامت نہیں ہوتی ہے.
پریشانی ہو تو وہ جادو کی علامت نہیں ہوتی، سر میں یہاں درد ہو تو وہ جادو کی علامت نہیں ہوتی، سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ جادو کی علامت نہیں ہوتی ہمیشہ، یا کاروبار تباہ ہو جائے وہ جادو کی علامت نہیں ہوتی۔ کس طرح معلوم کرنا چاہیے جی کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو جگہ جگہ جن کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جب بھی دیکھیں اہل علم کے پاس جائیں، صحیح جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، نیرو سرجن کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے، ان کے پاس جائیں، ان سے بیٹھ کر بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ سفلی جو علم سیکھتے ہیں، اور پھر یہ باقاعدہ ایک علم ہے نا، اس کے لیے باقاعدہ ایک لوگوں کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں موکل کا معاملہ ہے یہ سارا، لیکن وہ نیگیٹو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب؟ اور جو ان کے پاس جا رہے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، وہ بھی پھر اس میں شامل ہے نا، اس جرم میں۔ تو دونوں کے بارے میں دین کیا، اللہ قرآن کیا فرماتا ہے ایسے دونوں لوگوں کے لیے جو جادو کرتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں؟ دیکھیں حدیث کے اندر جو ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے پاس کہ جو لوگ صرف ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اچھا، ان لوگوں کے پاس جو سیاروں کی چالوں سے حساب کتاب کر رہے فال نکال رہے ہوتے ہیں، لم تقبل نہیں قبول ہوتی ان کی 40 یعنی کہ 40 دن کی نماز۔ جو ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ دکھانے والے ہماری قوم کے پاس ہوتا ہے نا، کوئی آ کے بیٹھا اور بھئی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایسے جو شخص پوچھے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ایک وائی فائی سسٹم ہے بہت بڑا ہے بھی، جس سے دل کی قسم کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو لوگ جسٹ عام، اٹس اے ویری نارمل روٹین کہ کوئی بیٹھا ہے اور یا ایسے کہ آپ نے ہاتھ دکھا دے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جائز نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بات میں نہیں کر رہا، نور مہمانی نہیں کر رہا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے۔ صحیح۔ تو پھر یہ تو صرف ہاتھ دکھا رہی ہے، تو آپ کا ایک پرسنل ایک ہو گیا نا کہ آپ کا ایک پرسنل ایکشن ہے، چھوٹا سا ایکشن ہے، اس پر آپ کے جو آپ صرف فن میں لے رہے ہیں اس پہ 40 دن آپ کی نماز پوری نہیں ہے۔ تو یہاں جادو کے معاملات تک پہنچنا، یہ تو پھر آپ نے حسد کیا، آپ نے سوچا آپ اس شخص کو نقصان پہنچائیں گے، ایک نیگیٹو انرجی آپ نے جمع کی، پھر آپ کسی کے پاس گئے، تو اس کا تو پھر بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال کیا، بلکہ آپ کی باتوں سے ایک بہن نے بہت اچھی بات، آپ نے نیگیٹو انرجی کی بات کی، اب میں یہاں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی، غلط فیصلے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی آپ انٹرو میں بیان فرما رہی تھی نا، اور کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ایک ہم جب سب پازیٹیو بیٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو رحمت ہے، قرآن کی جو رحمت ہے، قرآن کی آیتیں یہ پازیٹیو ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، جو نیک ولی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، وہ پازیٹیو تھاٹ رکھتا ہے، صحیح، یاد رکھیے گا۔ جب ہم سب بیٹھے ہیں پازیٹیو تھاٹ ہے، اب یہاں اگر کوئی آنکھوں کے ذریعے سے حسد کی نظر سے دیکھتا ہے یا عاملین کے پاس جاتا ہے، تو ایک نیگیٹو انرجی باڈی کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ جب باڈی کے اندر نیگیٹو انرجی انکلوڈ ہوتی ہے تو ہماری جو پوٹینشیل پاور ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح، جب ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا دماغ اس طرح نہیں چلتا، دماغ ایک ہاتھے پہ آ کے رک جاتا ہے، سوچ آگے نہیں بڑھتی، یا پھر جب نیگیٹو تھاٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو میں وسیم بھائی کو برا سمجھوں گا، میں نوید بھائی کو بھی سمجھوں گا، میں کامران بھائی کو، کہ یہ سب برا کہہ رہے ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے رشتہ داریوں میں، میاں بیوی میں اگر جادو کا معاملہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو ان میں جدائی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، باپ بیٹے میں کہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے سامنے، اور شدید نفرت ہوتی ہے کہ آپ کے مرنے جینے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح ابھی مفتی صاحب میں اب آپ کی کالز بھی لینا شروع کروں گی، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو جسمانی بیماری ہوتی ہے، سر میں درد ہے، باڈی ایک ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اسی طرح ایک یہ روحانی بیماری ہے جو آپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور آپ کو آپ کے رشتوں میں، آپ کی زندگی میں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی تھوڑی سی کچھ اشارے یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دین آپ کو اس کے لیے ڈائگنوسس پروسیس ہوتا ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ جو علماء کرام ہیں ان کے پاس جایا جائے، تو کس طرح کی جو جب نشانیاں واضح ہوں یا علامات ہوں تو آپ پھر جا کر رجوع کریں کہ کوئی معاملہ جادو کا یا حسد کا تو نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال۔ دیکھیے میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ باڈی کے جو الیکٹرک سسٹم کے اندر ہے، جس طرح تار ٹچنگ ہوتی ہے نا، اس طرح لائٹ اس طرح آن آف ہو رہی ہوتی ہے، تو باڈی کے اندر یعنی کہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، کندھے پہ ایک پریشر آ جاتا ہے بہت زیادہ، نظر جب ہوتی ہے خاص طور پہ آنکھوں پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کن پٹی پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے. صحیح. سینے پہ دباؤ سا آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جادو کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، صحیح، ایسا ہوتا ہے موسٹلی آپ کہہ رہے ہیں Mostly ایسا ہاں. ہوتا ہے. تو ان میں گھبراہٹ یا ایک انجانا سا خوف آ جاتا ہے. انسان فیصلوں میں بہت زیادہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور اس میں وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. جب ایسا معاملہ لگے کہ بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی، تکلیف ہو، عجیب سا خوف ہو، یا راتوں میں بندہ سو رہا ہو اور راتوں میں سو نہیں پاتا. ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ انزائٹی ہو گئی، سب چیزیں ہو گئیں، ایسا ہوتا بھی، انزائٹی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جب جادو کے معاملات ہوں تو پھر اس میں جو ایک عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جی، جادو اگر کسی کو نا، سب سے بہترین چیز اس کی کارڈ کی آیت الکرسی ہے. صحیح، آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی رائٹ. 41 مرتبہ وہ صبح پڑھے اور 41 مرتبہ شام پڑھے. باوضو رہے، نماز کی پابندی کرے، اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط صحیح. ایک کالر بھی ہیں، پھر میں ایک اور چیز آپ سے پوچھوں گی جو میں نے سنی کسی سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے؟ میں سائمہ بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں سائمہ؟ الحمدللہ. جمعہ شریف مبارک. آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک. آپ ہی میرا ایک کوشچن ہے یہ کہ میری سسٹر ہیں چھوٹی، ان کی شادی کے حوالے سے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں، اور رشتے آتے ہیں اور انکار ہو جاتا ہے نا. اچھا، تو کوئی کہیں پر بات نہیں بنتی. سب سے چھوٹی ہیں تو اس کے لیے کوئی مفتی صاحب سے کوئی وظائف وغیرہ یا قرآن. اچھا ٹھیک ہے، ہم پوچھتے ہیں. مفتی صاحب آپ ان سے کوئی نام وغیرہ یا کوئی چیز پوچھنا چاہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے. سائمہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو مفتی صاحب جو ہیں وہ وظائف بتائیں گے، آپ نوٹ کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں رخسانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رخسانہ، کہیے. جی مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، میری بہت طبیعت خراب رہتی ہے. اچھا، سر میں درد، کونیوں میں درد، آنکھوں میں درد. تو یہ ذرا بتائیں. اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میری ایسی طبیعت خراب رہتی ہے؟ جی ڈاکٹر سے بہت علاج کروا چکی ہوں. اور موروں کی تکلیف ان سے پوچھیں ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کو ڈائبٹیز ہے؟ نہیں، شوگر بھی نہیں ہے نا. سیکنڈ بلڈ پریشر تو ہائی نہیں؟ شوگر اچھا بلڈ پریشر کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. اور زیادہ غصہ تو نہیں کرتی آپ؟ غصہ نہیں آتا، پر تکلیف مجھے بہت زیادہ آتی ہے. سر میں پیچھے کی طرف ایسا لگتا ہے دماغ میں. اچھا ٹانگوں اور کمر میں تکلیف ہوتی ہے آپ کے؟ جی کمر میں رہتی ہے. اچھا ان کا مجھے موروں کی تکلیف ہے. ہاں وہ کیونکہ میں حکیم بھی ہوں نا، تو ہاں اس لیے بھی پوچھ رہے. ٹھیک ہے جی. کوئی میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟ نہیں ابھی کچھ بھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ میڈیسن بھی بتاؤں. دم وغیرہ کروانے سے مجھے بہت زیادہ فرق ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دم کرانے سے آپ کو فرق پڑتا ہے. صحیح، رائٹ. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے انشاءاللہ جب واپس آتے ہیں تو پھر مفتی صاحب آپ کو دوا بھی بتائیں گے اور آپ کو دعا بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. نظر بد، جادو اور حسد، یہ معاملات ہیں کیا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حسد کی نظر ہو رہے ہیں، جادو ہے ہم پر، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور آپ کو دوا بھی بتائیں گے. آج جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی نور رحمانی. مفتی صاحب کالر تھی ہمارے ساتھ سائمہ، انہوں نے کہا کہ میری بہن کی شادی، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ بڑا پرابلم ہے کامن، اور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جس کا رشتہ باندھا ہوا ہے کسی نے. میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ یہی کرتا رہے گا. بہت اچھا سوال. دیکھیں ہمارے یہاں نا جب رشتے آتے ہیں تو اس میں اسٹینڈرڈ کیلیبر بڑا دیکھا جاتا ہے. اور لڑکی کی عمر ہونا چاہیے 25 سال یا 26 سال. اس کے بعد اپنی ذاتی گاڑی بھی ہو، اس کا ذاتی بنگلہ بھی ہو، اس کا کاروبار. 26 سال کے لڑکے میں کیا ہوگا سب چیزیں؟ یہ بات سمجھیے. پھر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اگر 30-32 سال کا آ جائے جس کے پاس گاڑی گھر ہے تو اس کی عمر بہت زیادہ ہے. صحیح. عورتیں لڑکیاں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پہ اچھے فیملی کو دیکھیں، خاندانی لوگوں کو دیکھیں، رشتہ کر دیں. اگر رشتوں میں بندش ہے بھی تو اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 5 وقت کی جو ہے وہ آپ کو نماز ادا کرنی. مرد ہیں تو باجماعت کرنی، خواتین ہیں تو اس کو گھر کے اندر 5 وقت نماز پڑھنی ہے. دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. بہت بڑی سورت اگر سمجھتے ہیں تو آپ 1 ہفتے میں ختم کریں. تیسرا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں. چوتھا رشتے کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ الاخلاص
یعنی گفتگو نہیں کریں, سارے کام سے فارغ ہو کر پڑھتے سو جائیں. تو انشاءاللہ 41 ڈیز یا اس کے بعد یا اس سے پہلے انشاءاللہ رشتہ اچھا ہو جائے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ نے کرنی ہے. بندش ہے یا نہیں ہے, آپ نے رشتے کے لیے آپ نے کرنی ہے. یہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین کے آپ کو اچھا بر ملے, کیونکہ اگر آپ کو اچھا لائف پارٹنر نہ ملے تو زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ضیاء الحسن عرض کر رہا ہوں جی کراچی سے. مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنے. جی بتائیے. میرا پہلا سوال محترم مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جادو کرنے والے نارملی جو جادو کرتے ہیں کچھ صورتوں میں اپنے دشمن پر, اس کے انٹرنل باڈی سسٹم کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بیماری ایک کے بعد ایک بیماری اس کو لگتی چلی جاتی ہے, تو نتیجہ آخر میں اس کی موت کی صورت میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے جس پہ جادو کیا جاتا ہے. تو عضو قرآن کون سی ایسی آیات شفا ہیں یا کون سی وہ صورت یا آیت ہے جو ایسا شخص پڑھے تو اس کے باڈی کا انٹرنل سسٹم ڈیمیج ہونے سے بچ جائے؟ ایک تو سوال یہ ہے, اور وہ زندہ رہے, موت کے منہ میں نہ جا سکے. میرا دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ بعض ہمارے مسلمان لوگ یہاں بھی اور ابراڈ میں بھی ہندو جو جوگی ہوتے ہیں ان سے شمشان گھاٹ جہاں وہ مردے جلاتے ہیں ان کی ہڈیوں کو پسوا کر ان پہ جادو کر کے, اور وہ دوسرے مسلمان جس سے ان کی دشمنی ہے اس کو سالن میں یا چائے میں یا اس میں کھلا پلا دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جب اس کے اوپر ہندو جادو کرتا ہے جوگی, تو قرآن کی کون سی آیات ہیں جو وہ اپنی بچت کے لیے پڑھے اور تباہی, بیماری یا موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے؟ بہت مشکور ہوں گا. صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ محترم وسیم بھائی بیٹھے ہیں, ان سے کہیے گا کہ ذرا ایک نعت ضرور پروگرام میں آپ کو سنا دیں گے تو احسان عظیم ہوگا. بہت شکریہ ضیاء الحسن صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے کال کی. بالکل ہم وسیم بھائی سے کلام بھی سنیں گے. مفتی صاحب بڑی خاص انہوں نے بات کہی کہ بہت سارے لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے ہندوؤں کا ذکر کیا یا اور بھی بہت ساری جگہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ الو کھلا دیا, کوئی کہتا ہے کوئی چیز کھلا دی, آپ کے گھر کوئی آئے کوئی مٹی پھینک جائے, لوگ قبرستانوں میں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں جو ہوتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آیات شفا کچھ تو بیان کیجیے گا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا کہ انٹرنل جو ہے بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں. کبھی ہارٹ پرابلم, جس طرح آپ انٹرو میں فرما رہی تھیں کہ رپورٹس ساری کلیئر آتی ہیں, کبھی بندہ چیسٹ میں پین بتا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ سر میں بتا رہا ہوتا ہے, چلتے چلتے گر جاتا ہے. جب اس کی رپورٹس کی جاتی ہیں تو سٹی اسکین بھی تو وہ سب کلیئر ہوتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24, 25, 26, 27 پڑھیں, سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے. ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. 7 مرتبہ یہ آیات پڑھیں تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ جو اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں آپ اس سے محفوظ رہیں گے. صحیح. اچھا, اس سے یہ کہ آپ کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی, بے چینی بھی نہیں ہوگی, تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی میں دم کر کے پیتے رہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بہترین چیزیں. اچھا, اب رہا جس طرح آپ فرما رہی ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے, جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ سفلی جادو ہوتا ہے, اس میں خبیث جنات کے ذریعے کس طرح بدگمان کیا جاتا ہے. میاں بیوی کے اندر کبھی وہ رقم اٹھا لی جاتی ہے, کبھی سوئیاں ڈال دی جاتی ہیں, کبھی قبرستان کی مٹی کے معاملات ہوتے ہیں. یہ ایسا ہے. اچھا, کرنا کیا اس میں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے. آپ جب جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو یہود نے کہا یہ زہر کا پیالہ ہے یا پی لیجیے. ان کے دل میں یہ تھا یہ زہر کا پیالہ پئیں گے, جو اللہ کی تلوار سیف اللہ جن کو ان کے نبی نے کہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے, اور یہی جنرل آدمی ہے جو 1000 روپے بھاری ہے, یہ پئیں گے ختم ہو جائیں گے اور ہم تو جیت جائیں گے. سامنے رکھا انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو ناظرین یہ کلپ ضرور دیکھ لے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے وہ زہر کا پیالہ پی لیا. جب زہر کا پیالہ پی لیا تو یہودی اس انتظار میں تھے کہ ابھی انتڑیاں پھٹیں گی اور یہ الٹیاں کریں گے. وہ سیدھے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اور کیا تمہاری شرائط ہیں؟ تو وہ جو جتنے یہودی تھے جنہوں نے وہ زہر بنایا تھا انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے
اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کھلا دے، پہلی بات یقین نہ کیجیے یہ اللہ دعا کی ذات کہاں سے کہاں پر موجود ہے؟ یہ مختلف اوراد و وظائف میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ جو میں بات کر رہا ہوں اگر آپ لکھیں گے اس کو پروننسیشن اس کی گوگل پہ تو وہ اس کی وہ عربی آ جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا میں ایک چیز شیئر کری تھی صاحب، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو ایک دم سے میں کھڑی ہوں، مجھے پیچھے سے آواز آتی تھی کہ مجھے کوئی میرا نام لیتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو سلیبس اس طرح سے ہوتے تھے کہ لوگ اپنے برتن وہاں رکھا کرتے تھے، تو کہنے لگے شیشے کے نہیں بلکہ جو بڑے بھاری برتن ہوتے ہیں وہ خود گرنے لگ جاتے تھے. میرے کپڑوں پر خون کے نشان آتے تھے. ٹھیک ہے، اور ایک دم سے میں کھڑی ہوں کام کر رہی ہوں، ایک دم سے کپڑوں پہ خون کے نشان آئے باقاعدہ، اور یہ بار بار ہوتا تھا. اس کے بعد وہ بیمار ہوئیں، بچیاں تھیں ان کی چھوٹی، بیمار ہوتے ہوتے وہ بستر پر آئیں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکی ہیں. کیا تھا کیوں تھا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ بچیاں جو ہیں وہ آج اس ماں سے محروم ہو گئیں. ایسے معاملات آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہوتے ہیں، آواز آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس جگہ پر آتے ہیں تو آپ کو بے چینی بے قراری محسوس ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات کی حقیقت کیا اور اس سے آپ خود کو کیسے بچائیں گے؟ اس بریک کے بعد جی اٹھا پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. ناظرین آج ہم بات کریں ہیں جادو، اثر، سحر، جو بھی آپ اس کو کہیں. سحر کہا جاتا ہے، سحر تو صبح کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ جو ان چیزوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ پھر ایک اور چیز جو میری زندگی میں بڑی باعث سکون کا سبب بنتی ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے کہ یہ شخص یہاں ہے، میں یہاں ہوں، آپ وہاں ہیں، مجھے اس پہ راضی رہنا ہے. جب ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو یقین کریں وہ سکون جو ہم دوائیوں میں، جو ہم لگژریز میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلبی سکون دے اور رب تعالیٰ سے ہمارا رشتہ اور مضبوط کرے. میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گی. مفتی نور رحمانی صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ کو بتایا تھا معاملہ جو میں نے خود دیکھا ایک خاتون کا کہ ان پہ خون کے چھینٹے آ کے گرتے تھے، دیواروں پہ چھینٹے گر رہے ہیں اور آپ کے گھر سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کو ایک عجیب و غریب سی ہڈیاں اپنے گھر سے مل رہی ہیں، آپ کے کپڑوں میں سے، آپ کے تکیے میں سے تعویذ نکل رہے ہیں اور گھر پہ کوئی نہیں آیا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے میں جس طرح آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ سفلی جو ہوتا ہے جو خبیث جنات کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے اس میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی عجیب سی بدبو ہوتی ہے. اچھا گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، نہ ہی وہ 8-10 نمبر قسم کے جو گلی گلی نکڑ پہ جو بابے بیٹھے ہیں ان کے پاس جانا ہے. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین رکھنا ہے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بس تم ارادہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یقین کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ بچانے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ، عطا کرنے والا وہ ہے، حساب میں لینے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا وہ ہے. یہ کہہ کے آپ جو ہے نا یا اللہ یا حفیظ ہو ایک تو ورد کرتے رہیں، جن کو خاص طور پہ خون کے چھینٹے یا اسمیل یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ یا حفیظ ہو یا اللہ یا حفیظ ہو 1100 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک طریقے سے ان کا حصار ہو جائے گا اور ان کی حفاظت رہے گی، جانی اور مالی نقصان سے وہ محفوظ رہیں گے. گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ ویران نہیں ہوتا. اور بیسیکلی جو قبرستان کی مٹی یا یہ خون کی چھینٹیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو. سب جیسے بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ تم شاؤٹ ہو جائیں گے اور ایسی جنگ ہوئی ٹام اینڈ جیری کی جنگ نہیں ہوتی، لڑائی تیزی سے شروع ہو جائے گی. تو اس میں یہ کہ والدین کو چاہیے 21 مرتبہ سورہ اخلاص، جب یہ دیکھیں اگر شوہر ہیں تو بیوی یا بچوں کے ساتھ، یا بیوی ہیں شوہر کے ساتھ ہو رہی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تصور میں دم کرتے رہیں. ٹھیک ہے، پانی پہ دم کر دیں، یا سو رہے ہیں تو پیشانی پہ دم کر دیں. جو ایک دم جو بلڈ پریشر لیول جو شوٹ کرتا ہے نا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا بس سکونی ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ جائے گا. رائٹ. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز افر بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ 3-4 سال سے بیمار ہیں کافی. ہم بہت علاج کروا چکے ہیں لیکن ان کی تکلیفیں نہیں جاتی. کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ان کی کمر میں کافی تکلیف رہتی ہے، ان کے پیٹ بہت خراب رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے، پوری رات کو جاگتے رہتے ہیں. اور ہم مطلب جتنے بھی لوگوں نے جو بھی کہا ہم نے سب علاج کروا لیا لیکن ان کی کوئی بھی بیماری میں کسی بھی چیز کا فرق نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ہم پوچھتے مفتی صاحب سے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم ایک مجھے بتائیے کہ جب ہم لوگ جادو وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے نعت علی پڑھتے ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ نعت علی کو پڑھتے ہیں جی, تو اس میں آخر میں یا علی یا علی یا علی کے نام سے وہ لکھا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے اس میں. جی جی. تو اس کا سننے میں یہ آیا کہ یہ شرک کے برابر کو کہہ سکتے ہیں, تو کیا اس کی اہمیت ہے کہ کیا اس طرح کی یہ نعت علی ایک عام بندے کو یعنی ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے یا ٹھیک ہے, ابھی ہم پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, اس سے پہلے جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو تکلیف رہتی ہے, اور اس سے پہلے خاتون تھی انہوں نے بھی کہا کہ موروں کی اور کمر کی تکلیف ہے. ان کی بھی یہ کمپلین ہے, آپ دونوں کو ایک ساتھ آنسر کریں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون کو جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بلڈ پریشر شوگر تو نہیں ہے, ان کو استعمال کرنی 2-3 ادویات میں بیان کر رہا ہوں, وہ لکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک تو معجون نچا, رخسانہ بی بی تھی, آپ لکھ لیں جو مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. معجون نچا یہ استعمال کیجئے. حب سورنجان 2 گولی صبح 2 گولی شام یہ استعمال کیجئے. حب اوجا یہ استعمال کیجئے. اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو ارک مکو استعمال کیجئے, انشاءاللہ آپ اس میں کافی بہتر ہو جائیں گے. اور یہ پنساری سے مل جائے, پنساری سے آرام سے مل جائے گی. سورہ فاتحہ جہاں جہاں آپ کے درد ہے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں. جب کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ معدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں, چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں, اس کے لیے کھوپرے پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں. جو پسا ہوا کھوپرا بالکل پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے, وہ کھا لیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گے. اچھا, وہ لوگ کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں ان کی آواز پہ نظر بد کے معاملات ہو جاتے ہیں, ان کے لیے میں بتاؤں پڑھتے پڑھتے ایک دم گلے میں خراش آنا شروع ہو جاتی ہے, تو جب شہتوت کا موسم آیا تو شہتوت پر وہ 141 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. سحر سے بھی محفوظ رہیں گے اور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے. خاتون کے جو جسم میں پورے درد رہتا ہے ارکے مکو استعمال کیا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اور انہوں نے ایک اپنے ہسبینڈ کے لیے پوچھا خاتون نے کہ وہ ان کی طبیعت نہیں صحیح ہو رہی پچھلے 3 سال سے. اچھا دیکھیں, میں نے ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی, یہ جادو ہونا اگر آپ مستقل سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا سورہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا آپ کا. آپ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. جب کپڑا گندا ہو جائے تو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے, سرف بھی ہوتا ہے, پانی بھی ہوتا ہے, راؤنڈ ہوتے ہیں. راؤنڈ جتنے راؤنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جب کپڑا نکلتا ہے تو راؤنڈ پہ راؤنڈ ہونے کے بعد وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن یہ بندہ یہ بندی میرے سامنے آئے تو پہاڑ جتنی اس کی نیکیاں ہوں, اور اس کا چہرہ دمکتا ہوا میرے سامنے. سبحان اللہ. اس کے جب اعمال ہوں, میں آپ کو بتاؤں حدیث شریف کے اندر ایسا ہے کہ کچھ لوگ جب رب ذوالجلال کے سامنے جائیں گے تو ان کے نا پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. اعلان ہوگا بھائی یہ تمہاری نیکیاں, تو دل میں سوچے گا اتنی نیکیاں, میں تو یہ شاید غلطی تو ہو نہیں سکتی, لیکن رب ذوالجلال فرمائیں یہ تیری نیکیاں, اتنی نیکیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ذات صدور ہیں, سینے کے علم کو جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے جو مشکلات آتی تھی نا, بیماری آتی تھی, تو جو اس پہ صبر کرتا تھا, یہ صبر کی ساری نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو 3 سال سے اگر پریشان ہے, کسی کو کروڑوں کا نقصان, میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے, یہ لوگ نقصان دے دیتے ہیں, اس پہ وہ صبر کرتے ہیں اور راضی رہتے ہیں. پروردگار مال بھی تیرا تھا, دیا بھی تو نے تھا, اب لے بھی لیا, مجھے کوئی, ہاں پروردگار اس کا بدل, یہ دعا ذہن میں رکھیے گا, اے اللہ اس کا بدل یہاں بھی عطا فرما اور وہاں بھی عطا فرما. رائٹ. اچھا, انہوں نے نعت علی کے حوالے سے بھی پوچھا تھا, وہ بھی میں بھی پوچھتی ہوں مفتی صاحب سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو سنا, کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہوں. یا آپ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یقیناً آپ کا چہرہ دیکھ کے ایک اچھا تاثر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نور کو برقرار رکھے. ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے ان کا. اچھا, میرا سوال ذرا ڈفرینٹ ہے سنا. میرا سوال یہ ہے, دیکھیں ایک تو جادو برہت ہے, اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن میں سوال یہ ان لوگوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جو ایک ان کی نظر کی بھی بات ہوئی, کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے, اور میرے جاننے والے ایسی خواتین موجود ہیں جو ہر وقت اس مبتلا ہوتی ہے کہ اس نے میرے بچے کو دیکھ لیا, میں اس کو نہیں کھاؤں گی, یا میں یہ حاسد ہو گئے, یا پھر یہ نظر لگ جائے گی. وہ اتنے نفسیاتی ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے گھر جانا چھوڑتے ہیں. بالکل صحیح. میرا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی جو روحانیت ہے نا وہ پاکیزگی کا حصہ ہے, یعنی پاکیزگی ہوگی تو روحانیت ہوگی. اور اسی طرح اگر جو بھی گندے عمل کرنے والے وہ اس میں آپ کی گندگی رہے گی اور وہ ناپاکیزگی ہوگی. سوال یہ ہے کہ میں پڑھنے کی تو آپ نے بتا دی بات, مجھے یہ بتائیے ہم لوگوں کو اپنی اعمال میں
कितनी पाकीज़ी इख्तियार करनी चाहिए कि इस जादू के असरात से हम बच सकें, यही मेरा सवाल है। राइट राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तो दीन इसकी हमें तालीम देता है। निस्फ ईमान कह दिया कि अपने आप को साफ रखो, पाक रखो। जी मुफ्ती साहब, मैं असल में यह भाई से कभी मिला नहीं हूँ, अच्छा, मगर मैं जिस चैनल पर जाता हूँ उनकी कॉल आती है और बड़े अच्छे सवालात करते हैं जी, और रेगुलर कॉलर है मेरे शो अच्छा, के, आपके शो के, माशाल्लाह। हाँ, मैं जी। जहाँ भी जाता हूँ ये यह भाई करते हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। हमेशा अच्छे सवालों का इंतखाब करते हैं। और सैयदना अली ने फरमाया कि अच्छा सवाल आधा इल्म है। सुभान अल्लाह। अब देखिए वहम का एक मामला है हमारी कौम के अंदर, कपड़े हिल जाए शादी के नए दिन तो फिर होता है कि जादू करा दिया, बिल्कुल, किसी ने कुछ कर दिया तो ये जादू करा दिया। वहम नहीं करें, अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। बेशक। ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। वो ज़िंदगी दे तो कोई मौत नहीं दे सकता, वो मौत दे तो कोई ज़िंदगी दे नहीं सकता, वो इज़्ज़त दे तो कोई जलील नहीं कर सकता, वो जलील करे तो कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता, वो अता करे तो कोई रोक नहीं सकता, वो रोक दे तो कोई अता नहीं कर सकता। बेशक। ये छोटी छोटी बातें अगर दिमाग के अंदर आ जाएं कि वो है, जब कामिल यकीन हो जाएगा ना तो फिर हम हर चीज़ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये सब चीज़ें असर कैसे करती हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। एक बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ये करना चाहिए। अमल बड़े ख़राब होते हैं। हाँ, मैं परेशान हूँ, मुझे नुकसान हो गया, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं दुआएं मांग रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, मैं दुआएं मांग रहा हूँ मगर दिल के अंदर है कि जिसको मौका मिला चूना लगाऊंगा। माल आ गया तो मार्केट में महंगे दाम में बेचूंगा। सही। मैं रमज़ान में एक बात करता हूँ, जो महीना आमाल का था लोगों ने माल का बना लिया तो कहाँ से बरकत होगी, सही, कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप पर अता होगी। तो दिल में यहाँ जो है ना, जो एक दिल है, जो एक सिम लगी हुई है, उसमें वायरस बहुत हैं, धोखे का, मिलावट का, परेशानी का। हम दुआएं मांग रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने 14.5 साल पहले बता दिया सही। कि तुम्हारा लिबास हराम का हो और लुक़मा हराम का हो, तुम सहरा के अंदर बिखरे बाल भी अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करेगा। अल्लाहु अकबर। दिल करता है मुफ्ती साहब बोलते रहे और हम सुनते रहे, लेकिन मजबूरी है, ब्रेक भी है, सो ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जादू, नज़र बद, हसद, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं एंड आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ चीज़ें हैं ये हम करते हैं, ठीक है, तो उसको माने, और अगर आप ये करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आपको मुफ्ती साहब बताएंगे। महबूब आपके कदमों में, क्यों चाहते हैं कि कोई आपके कदमों में आके बैठे। इतना कॉमन जुमला है ये, आई एम सॉरी मुफ्ती साहब, लेकिन ये आपको वॉल चॉकिंग के मिलेगा। और हर शख्स, हम लोगों को कंट्रोल करने की के ख्वाहिशमंद क्यों है। बीवी है तो वो चाहती है कि शौहर मेरी हर बात माने, शौहर है तो वो ये कहता है कि बस मैं जो कह दूं ऐसी बीवी मिले जो बोले ना, गूंगी मिल जाए। फिर जाके अच्छा गूंगी के से भी शादी नहीं करनी भी उससे जो बोलने वाली हो, लेकिन वो रहे चुप। तो ये जो हम लोगों को स्पेस नहीं देते, चाहते हैं कि हम उनको कंट्रोल करें। मेरा कहने का मकसद ये है, उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ बाबाओं के पास जाते हैं, तावीज़ लाते हैं, चीनी लाते हैं, पानी लाते हैं। सब क्या रियलिटी है इनकी, ये सब किया जा सकता है? देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते, हम पूरे घर, हम दिन का थके हुए होते थे, अल्लाह दक़्क़ल बाब, हुज़ूर गेट को बजाते थे, दस्तक देते थे। जब रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ़ लाते थे, अस्सलामु अलैकुम कहते थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा होता था। रसूल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हमारे पूरे जिस्म की थकावट ख़त्म हो जाती है। ये मेरे रसूल का अंदाज़ है, ये इससे सीखें। अच्छा आज क्या होता है, शौहर आ रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हुए स्ट्रेस हो रहा होता है, सबको तपाते जलाते हुए, खून जलाते हुए घर में आते हैं, दौड़ दौड़ दौड़, ऐसा लगता है कोई फौज का कमांडर आ गया, कोई कर्नल जनरल आ गया। घर के अंदर गए, बीवी उधर भाग रही है, बच्चे उधर जा रहे हैं और पूरी राय है। अब ऐसे में कैसे आपसे बीवी मोहब्बत से बात करेगी? सही। आप रसूल के तरीक़े पे चलें। अस्सलामु अलैकुम, आज मैं सबको नुस्खा बता रहा हूँ, वजीफ़ा बता रहा हूँ। हुजूर के तरीक़े पे आ जाएं, मुस्कुराते हुए अस्सलामु अलैकुम कहें, मोहब्बत और प्यार से मेरे रसूल की तरह बात करें तो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक कॉलर भी, अस्सलाम अलैकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मैंने अपने बारे में पूछना था। मैं 8-10 साल से बीमार हूँ। जी, क्या मसला है आपको? मेरे जिस्म में कोई चीज़ है, मुझे ना नमाज पढ़ने देती है। मैंने दुनिया का इलाज करा लिया, कहाँ नहीं गया, हर जगह गया हूँ, बस
یہ کر لو وہ کر لو، کچھ بھی سمجھ لیجیے 2-2.5 سال رہتا ہوں گھر میں، اس سے مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں، یہ گھر صحیح نہیں ہے، باری ہے نکال دیتے ہیں۔ 2-3 گھر میں 3-4 سالوں میں چینج کر بیٹھا ہوں۔ اب پھر میرے سے یہ مسئلہ ہوگا گھر لیٹا ہوں، باہر نکلوں گا تو میری طبیعت خراب ہوئی، گھر لیٹا ہوں صحیح ہے، وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، مجھے ٹیڑھا کر دیتی ہے، کبھی کچھ کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، آسانیاں کرے آپ کے لیے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ایک اور کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سلیم صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس بچیوں کی، بہنوں کی اور یہ جی ٹی وی والوں کی دعائیں محبتیں ہیں کہ جو ہمیں یاد رکھتے ہیں یا ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج مفتی رحمانی صاحب آئے ہیں، ذرا آج کے موضوع سے ہٹ کے کچھ بات کرنی تھی۔ مفتی صاحب، آپ سے 2 سوالات ہیں جس سے میں اور بہت سے لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ جی۔ ایک تو یہ کہ بچی کا جو مہر ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ اور کیا شرائط ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بہن کے، ماں کے، خالہ کے رشتے کے مطابق مہر بنوا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لڑکی کے گواہ اور وکیل ہوتے ہیں اس میں محرم اور یا محرم کے کا کوئی قانون یا کوئی شرعی وہ ہے تو ذرا سا آپ اس میں روشنی ڈالیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرسلین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی مفتی صاحب، اس سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے کہا کہ جیسی کیفیت ہے ان کی، دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روک رکھو ان لوگوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے، ان سے بیٹھیں گے، گیدرنگ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ خوشبو کی دکان میں جائیں تو کپڑے مہکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز ہے مجھ میں جو حاضر ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، تعلق رکھیں گے تو جو نیگیٹیوٹی ہے نا، شیاطینی معاملات، وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ آیت الکرسی مستقل پڑھتے رہیں، باوضو رہیں، گھر چینج نہ کریں۔ جب بار گھر چینج کریں گے آپ خود تکلیف میں رہیں گے، آپ اسٹریس میں آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماہر نفسیات سے بھی تعلق رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جن پہ جادو کے معاملات ہوں، نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ ایک تو ماہر نفسیات سے تعلق رکھیں، دوسرا یہ کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے رہیں، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں اور پاک صاف رکھیں، اور یہ سوچیں کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں۔ کیونکہ نماز، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا سیکنڈ درجہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ تمہیں بچائے گا۔ دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو ایک قلبی سکون آ جائے گا۔ یہ اب جو مرسلین صاحب کا ایک سوال تھا مہر کے حوالے سے، اب ہماری ایک فلسفہ چل چکا ہے، کہیں کبھی میں جاتا ہوں تو کوئی 32 روپے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ اتنا مہر ہو جائے، ایک عجیب کانسیپٹ ہے۔ کوئی کہتا ہے 5000۔ لڑکی کی جو میکسیمم جو تنخواہ ہے وہ 3 مہینے، کم از کم 6 مہینے کی تنخواہ جو ہے میکسیمم۔ آپ یہ دیکھیں اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، لیونگ اسٹائل کیا ہے، جس طرح اس بندے کا لیونگ اسٹائل ہے اس کے مطابق مہر جو ہے، اور باہمی اور پہلے طے کریں۔ نکاح کے وقت پھر نزا کی کیفیت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ پہلے طے کریں رشتے میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب میاں بیوی ایک محبت کا رشتہ بن جاتا ہے تو زندگی بھر آدمی کما کما کے عورت کو دیتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ یہ ان چیزوں کو بہت محبت، بہت پیار سے کے ساتھ طے کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا، ایک اور بھی چیز انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو لڑکی کے گواہ اور وکیل ہیں کیا ان کا محرم ہونا لازمی ہے؟ وَالشَّهِدَيْنِ رَجُلَيْنِ، قرآن کے اندر ہیں 2 عادل گواہ جو بنے، تو اگر محرم بھائی بن جائے تو بہت اچھا ہے، ماموں بن جائیں، چچا بن جائیں، اگر ان کیس کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرا کوئی بن جائے، دوسرا کوئی بن سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ آج ہم عملیات اور ان چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پر جادو کی بات ہے وہاں نظر بد بڑی عام سی چیز ہے، تو اس کے لیے کیونکہ پھر مجھے کلام کی طرف جانا ہے، ایک آخری چیز نظر بد کے حوالے سے بتا دیں کہ نظر بد ہو یا آپ کو لگے کہ ایک دم سے ایسا کچھ ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اس کے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ فلق و ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ سورہ فلق و ناس پڑھیں گے اور رسول کی محبت میں پڑھیں گے تو جو رسول کی محبت میں پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے وہ رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے، اور جو رحمت کے حصار میں آتا ہے وہ زحمت سے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، ضرور آئیے گا دوبارہ تاکہ ہماری اور دیکھنے والوں کی آپ تعلیم فرما سکیں۔ وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ سے کلام کی درخواست رہے گی اور میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی ایک مختصر سے بریک کے بعد، کلام کے بعد۔ جی پڑھیے کلام۔ میرے دل میں ہے یاد محمد
میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسکٹس ہم سب کو بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن جو لو بسکٹس ہے وہ بھی ہم سب کا بہت ہی فیوریٹ ہے، اور لو کی بسکٹس کے بہت سارے ڈفرینٹ برانڈز ہیں جو یقیناً بریک فاسٹ ہو، سنیک ٹائم ہو، گھر میں دعوت ہو، گیسٹ ہوں، آپ کی ہلکی پھلکی بھوک ہو، اس میں آپ کو مزیدار بسکٹ جو ہیں وہ آپ انجوائے کرتے ہیں لو کے۔ لو بسکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہترین آفر لے کر آیا ہے، اور اس آفر کے ذریعے آپ گھر بیٹھے کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی، لو لاؤ اور کروڑ پتی بن جاؤ۔ اچھا، یہ پروسیس کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لو کے جو بسکٹس ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آفر جو ہے ٹائیگر بسکٹ، ٹک، اوریو، زیرا پلس، کینڈی بسکٹ، گالا، بیکری بسکٹس اور بیکری نان کھٹائی پر موجود ہیں۔ آپ نے ان کا اس وقت انہوں نے ایک آپ کو آپشن دیا ہے کہ لو کا کوئی بھی پرومو پیک لانا ہے آپ نے، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی، آپ نے پرومو پیک خریدنا ہے۔ یہ جتنے بھی بسکٹس یہاں موجود ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، آپ نے پرومو پیک خریدنا ہے، وہاں پر آپ کو ایک نمبر دیا، اس کو آپ نے اسکریچ کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو پروسیجر سمجھا دیتی ہوں، اور یہ دیکھیے آپ، یہ لو کا زیرا پلس بسکٹ ہے، دس از ون آف مائی فیوریٹ بسکٹ، اور یہ جو بسکٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے، باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ لو لاؤ اور کروڑ پتی بن جاؤ، رائٹ۔ سو یہ پرومو پیکج ہے جو آپ نے خریدنا ہے، اینڈ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اسکریچ دا کوڈ، یہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوگا، یہ جو سلور لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے اسکریچ کرنا ہے، رائٹ۔ لیٹ می شو یو، دیکھیں میرے نیلز ہیں، آپ چاہیں تو کسی بھی کوئن سے یا کسی بھی چیز سے جو ہے وہ آپ اس کو اسکریچ کر سکتے ہیں، لائک دس۔ 5 ڈیجٹس کا یہاں پر کوڈ مینشن ہے،
दिस इज़ 13809. ये स्क्रैच किया मैंने और ये देखिए यहाँ पे कोड जो है ये मेंशन हो गया है. अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि नंबर है इट्स 0316722525. इस नंबर पर आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ आपने मिस्ड कॉल देनी है. जब आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे तो आपको एक कॉल बैक आएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने लू का जो भी बिस्किट ख़रीदा है उस पर जो भी ये स्क्रैच कोड था ये मेंशन कीजिए. ये आप जब वहाँ पर मेंशन करेंगे तो आप उस कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे. और आपने ये जो पैकेट है जिसका कोड आपने मेंशन किया है ये आपने पैकेट संभाल के रखना है, ये गुम नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब आपको आपका इनाम दिया जाएगा तो उस वक्त आपसे ये पैकेट जो है ये आपसे मांगा जाएगा कि आपने इस पेपर को संभाल के रखना है. ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर कि आपने करना क्या है. अब ये सब आप क्यों करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज इस कुरानदाजी में आप लाखों इनामात जो हैं वो जीत सकते हैं, जिनमें शामिल है एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी, इसके साथ साथ मोटर बाइक्स हैं, उम्रे का टिकट है और बम्पर प्राइज़ है 1 करोड़ का. सो आप 1 करोड़ जीत सकते हैं, आप गाड़ी जीत सकते हैं, आप उम्रे का टिकट जीत सकते हैं, आप मोटर बाइक जीत सकते हैं. तो लू के बिस्किट जो है वो आप लेकर आइए एंड इस बम्पर ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाइए. सो आई थॉट कि कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ आज फ्राइडे के दिन शेयर हो जाए. सो प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद.